السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت جو لوگ تھے وہ جہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہیں پر وہ انبیاء کی بھی پوجا کرتے تھے، نبیوں کو بھی وہ اپنا معبود بناتے۔ جیسے کہ عیسائیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دے رکھا تھا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ جو معبود قرار دے لو، ہمیں بھی معبود بنا لو۔ تو ظاہری بات ہے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، لیکن لوگوں نے یہ بات بنا رکھی تھی کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ معبود قرار دیتے۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا ہے اور انہیں بھی ویسے ہی مشرک قرار دیا ہے، ان کے اس عمل کو اسی طرح شرک قرار دیا ہے کہ جس طرح بتوں کو پوجنے والوں کو انہیں مشرک کہا گیا، ان کے عمل کو شرک کہا گیا، تو ایسے ان کے عمل کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ موضوع یہی چل رہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی مشرک وہی ہے جو صرف بتوں کی پوجا کرے، تو یہ ان کے رد میں یہ باتیں پیش ہو رہی ہیں کہ نہیں، صرف بتوں کو معبود قرار دینے والا ہی مشرک نہیں کہلاتا، اگر کسی نے فرشتوں کو معبود قرار دے دیا تو وہ بھی مشرک ہے، اور اگر کسی نے انبیاء کو رسولوں کو معبود قرار دیا ہے تو ان کا یہ عمل بھی شرک ہے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے اس تعریف میں کہ جو تعریف بتوں کی پوجا کرنے والے کی کہ وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، تو صالحین، انبیاء یا فرشتوں کی پوجا کرنے والے وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے بزرگوں کی جو بندگی کرنے والے ہیں ان کے رد میں بھی یہ آیت پیش کی گئی ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں تو وہ خود اس تلاش میں ہیں کہ اللہ کا تقرب نصیب ہو، کہ کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو صالحین ہیں تو ان نیک لوگوں کی اگر کوئی پوجا کرنے والا ہے، انہیں معبود قرار دینے والا ہے، تو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود اس بات کی تلاش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو اور اللہ کی محبت نصیب ہو اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں ہم، وہ تو خود اس میں اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ معبود کیسے ہو گئے تمہارے؟ تو یہاں پر مصنف نے رحمہ اللہ نے حضرت عزیر کے بارے میں بھی یہ بات یہاں نقل کی ہے کہ اس وقت میں لوگ حضرت عزیر کو پوجتے تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عزیر وہ صالحین میں سے ہیں، تو صالحین میں سے وہ نہیں بلکہ وہ انبیاء میں سے ہیں، ان کی پوجا کرتے تھے، یہ یہودی پوجا کرتے تھے ان کی، کیونکہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، حضرت عزیر کا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، اور جو
صالحین کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، تو صالحین کی پوجا کرنے والے لوگوں میں ایک تو پہلے ایک گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر اس کے بعد جس دور میں آپ آئے ہیں تو اس دور میں بھی لوگ لات، منات اور عزا کی پوجا کرنے والے۔ اب جو لات اور منات کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کن کی پوجا کر رہے ہیں؟ وہ لات ایک نیک انسان ہے کہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، نیک آدمی تھا، تو اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور عزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک درخت تھا طائف کے اندر، بہت بڑا ایک معبود خانہ اور ایک پرانا درخت، اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی اور عمارت بنا کے اس کے ارد گرد کپڑے لٹکائے گئے اور اس درخت کو ہی اپنا الہ قرار دے لیا، اسے اپنا معبود قرار دے لیا۔ لات کی بھی، منات کی بھی، عزا کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ لات ایک نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی، فوت ہو گیا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، تو لوگ اسے اپنا الہ مان رہے ہیں کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار تھی، اس کے ذریعے فیض حاصل ہوگا، اس کے ذریعے مدد ہوگی، اس کے ذریعے حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے ذریعے مشکلیں دور ہوں گی۔ یہ عقائد اور اسی نظریے اور سوچ سے انہیں پکارنا۔ اور وہ درخت جو طائف کے اندر تھا عزا، اس درخت کی پوجا کہ یہاں پر بزرگ اترتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، یہ بزرگوں کے نزول کا مقام ہے، یہ بڑا برکتوں والا، عظمتوں والا درخت ہے، تو اس کی درخت کی پوجا شروع ہو گئی، تو انہیں بھی مشرک قرار دیا گیا۔ تو یہ سب ایک ہی کیٹاگری ہے، فرشتوں کی پوجا، نبیوں کی پوجا، صالحین کی پوجا، درختوں کی پوجا، یہ تمام اعمال شرکی اعمال ہیں۔ کوئی فرق نہیں کیا اس میں اسلام نے ان سب کو مشرک قرار دیا اور ان کے اس عمل کو شرک قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تو یہ کہے کہ ایک بندہ کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، اور میں اگر صالحین کو، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، انہیں اگر میں وہ سٹیٹس اور وہ مقام دوں جو ہمارے رب کا ہے، ہمارے الہ کا ہے، تو میرے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور میرے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ شرک نہیں کرے گی، ان میں شرک نہیں ہوگا، جبکہ آپ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تھا کہ تم بھی پہلی قوموں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلو گے، جو وہ کرتے رہیں بالکل ویسے ہی تم کرو گے تم۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کے اندر بھی شرک ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ اس سٹیٹس پر پہنچ کے اگر کوئی شرکیہ عمل آپ کر لیں تو آپ بچ جائیں گے، تو آپ کے عمل بھی ہم برباد کر دیں گے اگر شرک کیا تو یہ تنبیہ تو امام الانبیاء کو کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے۔ تو ان کا امتی اگر کوئی شرک کر لے تو اسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا، کیسے اس کے عمل بچ جائیں گے؟ یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ اس امت کا انسان جو مرضی کرتا رہے، کتنے گھٹیا اور برے عمل کرتا رہے، اور شرک کی جناب وہ تمام حدیں پار کرے اور اسے کہا جائے کہ تیرا یہ عمل شرکیہ نہیں ہے۔ وہی چیزیں جو پہلی قومیں کرتی رہیں، کیا کرتے تھے بھائی؟ یہ جو عیسائی ہیں ان کا عمل کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے دیا جہاں یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہیں پر وہ مقام جو اللہ کا مقام ہے وہ مقام دے دیے، وہ عزت، وہ سٹیٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یسوع مسیح نور ہے، ہر بلا دور ہے، یہ عیسائیوں کا نعرہ ہے۔ یسوع مسیح نور ہے، ہر بلا دور ہے، یعنی ہماری بلائیں اور پریشانیاں
وہ یسوع مسیح کے ذریعے دور ہوتی ہیں، اور وہ نور ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے حاجت روا ہیں. یہ لوگ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب وہی عقائد تو ہمارے لوگوں کے بھی آج بنے ہوئے ہیں نا. ہم نے تو ان لوگوں کو بھی وہی اسٹیٹس دے رکھے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مسجد میں جا کے نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ان کو وہ اسٹیٹس دے رکھے ہیں اور ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں دکھایا کہ ہمارے ایک علاقے میں ایک شخص ہے، اس نے ایک کچھوا رکھا ہوا ہے، اور اس کچھوے کے اوپر جو خول ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے رنگ ہیں. اب وہ شخص جس نے وہ کچھوا اپنے ڈیرے پر رکھا ہوا ہے، اس نے لوگوں میں مشہور کر رکھا ہے کہ اس کچھوے کے خول کے اوپر اللہ کا نام، محمد کا نام، علی کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس کچھوے کے پاس بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ کچھوا گندے پانی کے اندر ہے. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ لوگ آج اس دور میں اس گندے پانی سے، کہ جو انتہائی گدلا میلا پانی، بدبودار پانی جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے، اس پانی میں سے پانی لے کر پی رہے ہیں، چہرے پہ مر رہے ہیں، بوتلیں بھر رہے ہیں کہ جی گھر جا کے نہائیں گے اس سے، اور وہ پانی پی رہے ہیں وہاں پر بیٹھے، اور کچھوے کے پاس بیٹھے بھئی دعائیں مانگ رہے. کیا جی؟ یہ جی بابا ہے، جی یہ کچھوا بابا ہے جی. ابھی لیٹسٹ، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی ہفتے 10 دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ایک مجھے بات بتائیں، تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں اور حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کتاب میں سے مجھے دکھائیں کہ ابو جہل یا ابو جہل کے ساتھی مکہ والے کسی جانور کی پوجا کرتے ہوں. وہ گٹر کے پانی کو وہ باعث جو ہے برکت اور اسے جو ہے باعث خیر سمجھ کر پیتے ہوں، پلاتے ہوں یا اسے نہاتے ہوں. گندا بدبودار پانی. جائیں دکھائیں کوئی حدیث کی کتاب، کوئی تاریخ کی کتاب آپ اٹھا کر اس میں سے مجھے ڈھونڈ کر دکھا دیں. مشرک تھے وہ، لیکن ہم نے جو کام کیے ہیں، ہمارے لوگوں نے جو کام کیے ہیں، واللہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اب وہ چھوٹا سا کچھوا بھی چھوٹے سائز کا اس نے خبیث نے، اس شخص نے اپنے ڈیرے پر رکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا. وہ پھر جو ٹی وی والے ہیں انہوں نے اس پر چھاپا مارا، پہلے ایک تحقیق کرتے رہے اس پر کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. اس شخص کا پتہ چلایا، اس کے پاس پہنچے، اس کو پکڑا انہوں نے. یہ تم نے کہاں سے لیا بھائی؟ کہتا جی مجھے فلاں جگہ سے مل گیا تھا تو میں لے آیا اس کو. تو یہ جو اس کے اوپر نقش کاری ہوئی ہے، نقش ہیں اس کے اوپر، تو کیا بتاتے اس کے بارے میں لوگوں کو؟ کہنے لگا جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو ان پڑھ ہوں، بس لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ کا نام ہے، یہ محمد کا نام ہے، یہ علی کا نام ہے، یہ حسن کا نام ہے، یہ حسین کا نام ہے. تو کہتا آپ خود پڑھ لیں جی، شاید مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. کہتا لیکن لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک کچھوا ہے اور یہ کچھوے کی خصوصیات ہیں کہ اس کے خول پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کے لوگوں کو کچھوے کا دیدار کرواتا ہے اور اس کے پاس جانے دیتا ہے، اور لوگ وہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور وہاں سے پانی بھرتے ہیں اور پیتے ہیں اور پلاتے ہیں اور نہاتے ہیں. پھر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم اچھا کیا، انہوں نے وہاں سے پانی لیا اور اسے کہا یہ خود پی کے دکھا. لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ پیو، اس سے شفا ملے گی، تو آپ خود پیے نا. کہہ رہے ہیں میرے دل میں تکلیف ہے. ان کا آپ پئیں، آپ کے دل کو یہ پانی ٹھیک کر دے گا، آپ پئیں اس کو. تو وہ خود نہیں پی رہا لیکن لوگوں کو پلا رہا ہے. اب ان لوگوں کو آپ جا کر اگر بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی مشرکانہ عمل نہیں ہے. اللہ کے بندو، آپ ایک جانور کے پاس ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہو، کس نظریے سے؟ کیا مانگ رہے ہو اس سے؟ اور اس کو کیا سمجھ رہے ہو تم؟ اور یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی انہوں نے پوجا نبیوں کو، فرشتوں کو، صالحین کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو. اور آج ہندو کی بات میں نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس کی
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں. وہ جناب گندے پانی میں رہنے والے کچھوے کی پوجا کر رہے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. آپ دیکھیں یہ جو قرآن حکیم میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کر کے کہا تھا قال انی عبد اللہ، ابھی ماں کی گود میں اس وقت کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنا تعارف کرواتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. پھر ایک نشانی کے باپ کے بغیر پیدا ہونے والا یہ نبی، پھر آگے کئی نشانیاں اللہ نے اس نبی کو دیں کہ اگر کسی اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک پرندہ لیتے، مٹی لیتے، اس کو پرندہ بناتے، پھونک مارتے اور پرندہ اڑ جاتا تھا، مٹی کا پرندہ اڑ جاتا تھا. کتنے کمالات اور معجزے تھے اللہ کے اس نبی کے پاس. مردے کو کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ کو حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہ کتنی نشانیاں ہیں اس عظیم ترین نبی کے پاس، لیکن وہ معبود نہیں ہے. میں آپ کو جو بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ تو چلو ماشاءاللہ طالب علم اس جالیات کے، اور آپ تو سمجھتے ہیں پیغام ان لوگوں تک اللہ کرے جائے کہ جن کی عقل ماری گئی ہے. آپ نے اس کچھوے میں کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں اس کے خول کے اوپر اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ان کا نام ہے، جبکہ ہے نہیں، وہ صرف ایک نقش بنے ہوئے ہیں. تو لہذا یہ نشانیاں جو ہیں، ان نشانیوں کی وجہ سے ہم اس کچھوے کے پاس اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرے گا. اللہ کے بندو وہاں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. بچپن میں دودھ پیتے بچے نے کہ جب ابھی چند دن کی آپ کی عمر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر آگے چل کے معجزے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے، پرندوں میں پھونک مار کے ان کو پرندہ بنانے والے، اتنے بڑے بڑے کام کر کے دکھانے والے. لیکن جب لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے ان لوگوں کو مشرک قرار دیا. اب تم اگر کچھوے کو معبود بنا لو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. بلکہ آپ ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں. آپ قرآن نے عقیدہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے، وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. وہ لوگ کافر ہو گئے. اور آگے جو بات بیان کی، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کہیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْءً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے یہ بات کہہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے عیسیٰ ابن مریم کو اور عیسیٰ کی ماں کو اور زمین میں جتنے ہیں ان سب کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو تم میں سے کون ان کے کام آ سکتا ہے؟ کون ان کے کام آ سکتا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو، تم کہتے ہو یہ الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مقام بلند اعلیٰ، مریم مقام اعلیٰ بلند، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر میں یہ ارادہ کر لوں عیسیٰ کو، عیسیٰ کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لوں تو مجھ الہ کو پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے جو آئے اور مجھے کہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اور آگے یہ بات کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بادشاہی زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے، یہ سب کی بادشاہی صرف اس اللہ کی ہے، صرف اس اللہ کی ہے. اب یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی. ایک فرقہ ہمارے ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی ہی اللہ ہے.
ایک گروہ ہے ہمارے، آپ کے بر صغیر میں ہے، بلکہ عرب کے کچھ علاقوں میں بھی ایک گروہ ہے، یہ نصیری، اہل تشیع میں یہ گروہ ہے، ان کو نصیری بولتے ہیں، بہت تعداد ہے ان کی بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، سمجھ گئے، دین کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، اچھا، لیکن کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تمہارے ملکوں میں رہتے ہیں، تمہارے جیسے رنگ ہیں، تمہارے جیسی زبانیں ہیں، تمہارے جیسے رہن سہن ہیں، تم ان کو اگر کافر کہو گے تو تمہیں ماریں گے، کہیں گے نہیں مسلمان ہیں، بڑے اعلیٰ مسلمان ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ علی وہی اللہ ہے، اور کہتے ہیں زمین و آسمان کی ساری بادشاہی علی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اعلیٰ ہے، بلند ہے، ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت علی کی محبت، حضرت علی سے پیار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت علی کو الہ قرار دے دینا، اللہ قرار دے دینا، اور یہ کہنا کہ ساری بادشاہی حضرت علی کے لیے ہے، قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کی بادشاہی وہ صرف اس اللہ کی ہے۔ لہذا یہ حرکتیں ہمارے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بڑی خوفناک حرکت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کدھر جانے، اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو، یہ کفری اور شرکی اعمال کیوں کر رہے ہو، اس کفر میں اور شرک میں کیوں ڈوبے ہوئے ہو۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دے دیے، کس نے حضرت علی کو کیا مقام دے دیے، کسی نے حسن و حسین کو کیا مقام دے دیے رضی اللہ عنہم، اور کسی نے جناب پیر و فقیروں کو کیا مقام دے دیے ہیں۔ گلی گلی کے اندر ایک قبر ہے، اس پر جبے شبے کبے ہیں، مزار ہیں، دربار ہیں، پھر ان سے امیدیں ہیں، پھر سلسلے چلتے ہوئے جانور، کتوں بلوں کی پوجا ہے، کچھووں کی پوجا ہے، مگرمچھ کی پوجا ہے، آپ کراچی میں دیکھیں وہاں مگرمچھ کی پوجا ہے، درختوں کی پوجا ہے، سلطان باہو کے دربار پہ جاؤ تو وہاں وہ درخت کے نیچے بیٹھے لوگ جناب درخت سے فریادیں کر رہے ہیں، درخت سے مانگ رہے ہیں، پیروں فقیروں کے درباروں کی دیواروں سے مانگ رہے ہیں، ان کی دیواروں کے ساتھ جا کر جناب سر رگڑ رگڑ کے ان سے مانگ رہے ہیں، دیواروں سے فریادیں کر رہے ہیں، پتھروں سے جا کر فریادیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے آج ہماری، اور کہتے ہیں ہم مشرک نہیں، شرک ہے، اور اس شرک کی سزا انہی مشرکوں کی طرح کہ جس طرح ان لوگوں نے شرک کر کے اپنے آپ کو برباد کیا اور اس چیز کے جناب حقدار ٹھہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کرے، اور اپنے آپ کو آخرت میں بھی انہوں نے برباد کر لیا کہ ان کی آخرت بھی گئی، کیونکہ ان کی بخشش نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ اگر یہ شرک لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو ختم کہانی، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ بہت سمجھنے والے مسائل ہیں، خاص کر عقیدے کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے ایک ایک پہلو کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو اچھی طرح جانیں، اپنی اچھی تربیت کریں اور اپنے معاشرے کی بھی تربیت کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اس شرک سے بچ جائے۔ یہ باب جو تھا یہ ختم ہوا الحمدللہ، اور اس کا جو اس اصول کی شرح جو ہے اس کا خلاصہ یہ آخری صفحے پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں تقریباً ہم نے کر لی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو
جن معبودوں کی پوجا ہوتی تھی وہ مختلف تھے، ان کی شکلیں مختلف تھیں، مختلف انواع کے تھے. صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، نبیوں کی، صالحین کی پوجا ہوتی تھی، اور ان کی اسی پوجا کی وجہ سے انہیں مشرک قرار دیا گیا ہے. چاہے وہ بزرگوں کی پوجا کرتے ہوں، چاہے نبیوں کی، چاہے فرشتوں کی، چاہے پتھروں کی. اور اس کے بعد دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرنے والے سے جنگ کا عمومی حکم ہے، یعنی جس کسی کی بھی پوجا کی جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی یا بزرگ، اس کے خلاف یہ موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. پھر قبر کے جو پجاری ہیں ان کا جو مسلک ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم کون سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کا رد بھی اس باب کے اندر ہو گیا کہ بس صرف بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مشرک قرار نہیں دیا گیا، بتوں کے علاوہ بھی جن کی پوجا کرنے والے تھے ان کو بھی مشرک قرار دیا گیا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم اپنے آپ کو اس کیٹاگری سے باہر نکال لو اور تم اپنے آپ کو یہ تسلی دے کر بچ جاؤ گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اب آپ اپنے اس دور کا جائزہ لیں. آپ آج اس دور میں ہم چونکہ ہمارا اپنا علاقہ وہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں ملتان کے کہ ان کے شہر کے اندر جگہ جگہ پر جناب کتنی قبریں اور دربار اور مزار بنے ہوئے ہیں، اور ان درباروں اور مزاروں کے بارے میں لوگوں کے کیا عقائد ہیں، اور کہاں کتنی کتنی دور سے لوگ جناب ان قبروں کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر کیسے قبروں کو سجدے کرتے ہیں. کبھی آپ کو وہ لوگ مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی آپ کو وہ لوگ عیدگاہ میں بھی عید کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہاں پر آپ جا کر دیکھیں مردوں اور عورتوں کے ان کے رش، اور پھر مرد و خواتین کا اختلاط، پھر عورتوں کا مردوں کا وہاں پر جا کر قبروں پہ ڈھول بجانا، ناچنا، دھمال ڈالنا. اور عقائد کیا ہیں؟ یہ صالحین ہیں. صالحین کیا کریں گے؟ یہ صالحین ہماری سنتے ہیں، ہم اپنی حاجات ضروریات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ آگے اللہ سے کروا کے ہمارے کام دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک ان کے عقائد ہیں کہ اللہ نے اگر ہمارے خلاف بھی لکھ رکھا ہو تو یہ اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں. یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو یہ لوگ مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے. اللہ کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. فرمایا کہ میرے ہاں بات کبھی نہیں بدلتی. کون ہے جو بدل سکے؟ کسی میں ہمت ہے؟ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل دے یا تبدیل کر دے؟ جو فیصلے رب کائنات نے کر دیے ہیں، رب کے کیے ہوئے فیصلوں کو اللہ کی مخلوق پہ سب سے اعلیٰ بھی جو ہے وہ بھی نہیں بدلوا سکتا، اللہ جو اللہ نے خود سے فیصلہ کر رکھا ہو کہ کل کو میں فلاں چیز کسی کے حق میں یہ کرنے والا ہوں، یہ ہونے والا ہے، جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے مطابق اللہ کے لکھے کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے ان لوگوں کا جو آج معاملہ ہے، انہیں یہ شرع آج یہ جو ہم نے ختم کی ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. ان کو یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ بھائی یہ تم اس کو سمجھنے کو یہ شرک نہیں ہے. تو یہ دیکھو یہ دلائل، یہ قرآن حکیم کی یہ دلائل تمہارے سامنے ہم رکھتے ہیں، اس کو ذرا سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ اللہ نے ان کو بھی، ان کے عمل کو بھی شرک قرار دیا ہے. اور وہ جو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگی، اور شیطان جو ہے ان سے مایوس ہو گیا ہے، اس کی جو شرح ہے وہ ہمارے لوگ جانتے نہیں، اور بات گھڑ کے بیٹھے ہیں اور اس پر مضبوط ہو کر بیٹھے ہیں کہ جی اس امت میں شرک نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے جی. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت پوری کی پوری کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کے
ابتدا کے زمانے میں لوگ درست رہے، آہستہ آہستہ جب بگاڑ آیا تو پوری زمین پر کہیں پر کوئی انسان صحیح عقیدے پر باقی نہیں بچتا تھا اس امت میں سے، پوری کی پوری امت گمراہی کی طرف چلی جاتے تھے۔ دو مثالیں آپ آج اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بنی اسرائیل وہ گمراہ ہے، پوری قوم ان کی بنی اسرائیل، یہی تمہارے یہودیوں میں ایک بھی عقیدہ توحید پر یا صحیح منہج پر وہ باقی نہیں ہے، وہ بدل چکا ہے، ایک بھی بندہ اس میں سے درست نہیں۔ دوسری مثال عیسائی دیکھ لیں، آپ یہ بڑی قومیں آپ کی سامنے مثالیں دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوری کی پوری قوم اور ملت وہ گمراہ ہو گئی، وہ گمراہی پر ہے۔ آؤ، یہ ہے امت محمد کریم کی، جو اصل اس حدیث کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت قریب لگ جائے، 1400 سال پیارے حبیب کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے۔ یہ ادھر سے دیکھو، وہ لائن لگی ہوئی ہے کتابوں کی آخر تک، توحید سنت، توحید سنت، اللہ کی وحدانیت، پورا یہ خزانہ بھرا پڑا ہے الحمدللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا مکتب ہے، نکلو تم دنیا میں، تمہیں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر ایسی لائبریریاں مل جائیں گی کہ جہاں پر اللہ کے فضل سے یہ تمام کا تمام علم ایسی کتابوں میں تمہیں محفوظ نظر آئے گا، اور ایسے ہی اللہ کے فضل سے ایسے بندے اس زمین پر موجود ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر بھی یہ علم محفوظ ہے، اور یہ اس سے پہلے کسی امت میں نہیں ہوگا، یہ صرف اس امت کے اندر ہے۔ آج آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، ابھی تو یہ وقت کرونا کا آ گیا اور یہ معاملات ہو گئے اور لوگ کم ہو گئے، تو پہلے آپ جانتے ہیں یہاں جتنی ماشاءاللہ رونق ہوتی تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر جگہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ سب اس توحید پر جمع تھے یہاں پر۔ اور اس پورے ملک سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں، باہر نکل کے پورے ملک میں آپ پھر لیں، یہاں کوئی مائی کا لال کوئی دربار بنا کے اس کی پوجا نہیں کر سکتا، یہاں کہیں درختوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اللہ نے کیسے توحید پر قائم رکھا ہوا ہے ان کو، جاؤ عرب کے باقی ممالک میں بھی جا کر دیکھ لو۔ ایسے ہی آپ کے میرے پاکستان میں، انڈیا میں، اگرچہ لوگوں نے عقائد خراب کیے ہیں، لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی توحید کا کام کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، یہ پوری امت اللہ کے فضل سے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ تو یہ قائم ہے عقیدہ توحید پر اور قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو یہ مت کہو کہ تمہارا یہ عمل شرک نہیں ہے، اور ان کو یہ کہہ کر ان کو شے دینا اور ان کو جناب ان کی اس گمراہی میں، برائی میں آگے بڑھنے میں تقویت دینا، اس عمل کو چھوڑو۔ ان کے عمل کے اندر شرک ہے، اس کو بیان کرو کہ یہ شرک ہے، بتاؤ ان کو یہ شرک ہے، اور مت ڈرو ان سے کہ تمہیں کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ جو شرک ہے شرک ہے۔ یہ پیغام جائے گا، مجھے بتاؤ کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ ہے تو تم اس کو کہو گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے؟ کیسے تم اس کو مسلمان کہو گے؟ کوئی یہ کہے کہ جو طاقت اور قوت اللہ کی ہے وہ اس انسان کے پاس ہے، کمال ہوگی بھائی۔ کہتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ تو جو شرک ہے اس شرک کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں تباہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور آخرت بھی تباہ کر لی، اور اس نے اپنا شمار مشرکین میں کر لیا۔ تو یہ اس سارے باب کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، اور ہماری قوم کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ تو ابھی آخری ایک باب اس کتاب کا چوتھا اصول وہ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا حدیث کا درس ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.